اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون۔ سورۃ النحل آیت 51۔ اور اللہ نے فرمایا تم دو معبود نہ بنایا کرو، معبود تو بس ایک ہی ہے، بس تم صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، فإیای فارہبون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس آیت میں کہ دو معبود نہ بناؤ، دو معبود، لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبود نہ بناؤ۔ اس کا یہ مفہوم نہیں ہوتا تین بنا سکتے ہیں، چار بنا سکتے ہیں۔ آخر میں فرمایا انما هو الہ واحد، معبود صرف ایک ہوتا ہے۔ جب معبود ایک ہوتا ہے تو ایک کے بعد دوسرا نہ بناؤ۔ معبود جب ایک ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسرا نہ بناؤ تو تیسرا بھی نہ بناؤ، ایک جب ہوتا ہے۔ اگر الہ واحد نہ کہا ہوتا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبود نہ بنو، تین چار پانچ 10 بنانے میں کوئی حرج نہیں، یہ مفہوم نکل سکتا تھا۔ اگرچہ اصول میں عدد کا مفہوم نہیں ہوتا، بہرحال، لیکن یہاں پہ الہ واحد کہا ہے، لہٰذا دو کا مطلب یہ ایک سے زیادہ، ایک سے زیادہ دو سے شروع ہوتا ہے۔ دو معبود نہ بنایا کرو، چونکہ معبود ایک ہے، لہٰذا اس میں 3 4 10 اور 300 تک معبود بناتے تھے لوگ، وہ سب اس میں شامل ہوتا ہے۔ فإیای فارہبون، صرف مجھ سے خوف کرو۔ پہلے بھی بتایا اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ سے خوف کرنا نہیں ہوتا، اللہ کے عدل سے، عدل انصاف سے خوف کرو۔ ہم ایک دعا میں پڑھتے ہیں عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ کرو، اپنے عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ نہ کرو۔ تیرے عدل و انصاف کا میں متحمل نہیں ہوں، میں گنہگار ہوں، میں زیادتی کرنے والا ہوں، میں مجرم ہوں۔ مجرم ہمیشہ عدل کا متحمل نہیں ہوتا، اس لیے ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عدل نہ کرو، فضل کرو۔ فإیای فارہبون، یعنی میرے انصاف سے، میری عدالت سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی ملکیت ہے، اور دائمی اطاعت صرف اسی کے لیے ہے، تو کیا تم اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو؟ قرآن مجید میں متعدد آیات موجود ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ تمام کل کا کل کائنات اللہ کی ملکیت ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ملکیت ہے لہو، اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ کے حقیقی ملکیت میں ہے۔ اس کو عدم سے وجود میں لانے والا مالک ہے، اور ایسا مالک ہے کہ ان کی ملکیت کوئی اس سے ملکیت سلب نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ جو کسی مال کا مالک ہے وہ تملیک من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اللہ نے مالک بنایا تو ہم مالک بن گئے، اور اللہ ہم سے واپس چھن بھی سکتا ہے اور چھن بھی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا مالک حقیقی ہے کہ وہ کسی نے مالک نہیں بنایا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے
کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ کی ملکیت سے خارج نہیں ہے۔ ٹھیک، تم کیا کرتے ہو؟ مشرکین کے ساتھ خطاب ہے۔ تم کیا کرتے ہو؟ تم کرتے ہو کہ کچھ کو اللہ تعالیٰ کے مملوک اور مخلوق ہونے کی جگہ اللہ تعالیٰ کے شریک گردانتے ہو، اور پھر ان سے ڈرنا شروع کرتے ہو، ان سے بچنا شروع کرتے ہو کہ ہمارے دیوتا جو ہے وہ دیوی دیوتا وغیرہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ رسول اسلام کو بھی ڈراتے تھے، یہ لوگ تم نے ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا ہے کہ وہ تمہارے لیے بدشگونی ہوگی، تم کو یہ نقصان پہنچے گا اس سے۔ تو ان سے ڈرنے لگتے ہو، ان سے پرہیز کرنے لگتے ہو۔ جو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور مجھ سے خوف کرنے کی جگہ میرے عدل سے، میرے طرف سے جو عذاب و عقاب ہے اس سے بچنے کی جگہ تم ان بتوں سے بچنا چاہتے ہو، ان سے ڈرتے ہو، اور ان کو ناراض نہ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ افغیر اللہ تتقون، تقوی اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ غیر اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، اور تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو تم اس کے حضور زاری کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، اور پھر جب اللہ تم سے وہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے اور اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ تمام نعمتوں کا مصدر نعمت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ میں نے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے تکوینیات میں پہلے بتایا، تکوینیات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے کہ وہ تم کو نعمت دے دے، صرف اللہ نعمت دیتا ہے۔ پہلے بھی بہت بتایا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا۔ ایک سائنسدان نے بھی کہا کہ جب ہم کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اس کائنات کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان آنے والا ہے اور اس کی زندگی کے لیے تیاری کرو۔ پوری کائنات کو جب بنایا جا رہا تھا، اس مطالعے سے سائنسدانوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ سب نعمتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نعمت دینے والا نہیں ہوتا۔ لیکن انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کہ اللہ ہی نعمت دینے والا، اس کو بھول جاتا ہے۔ کس وجہ سے بھول جاتا ہے؟ بت پرستی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، اس تربیت کی وجہ سے، اس ماحول کی وجہ سے، یا خواہشات کے غالب آنے کی وجہ سے بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہی نعمت دینے والا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ میری مہارت ہے جس نے یہ دولت بنائی ہے، میرا تجربہ ہے جس نے یہ مال بنایا ہے، میری ہوشیاری ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اپنی ہوشیاری، اپنی مہارت، اپنا تجربہ وغیرہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ حقیقی جو جس نے ہوشیاری دی ہے، جس نے یہ سوچ سمجھ دیا ہے، جس نے یہ سب کچھ دیا ہے، اس کو وہ بھول جاتے ہیں۔ پھر جب یہ نعمتیں جو ہے وہ ان سے سلب ہونے لگتا ہے، ہونے کے قریب ہو جاتا ہے۔ ثم اذا مسکم الضر، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو پھر تم اللہ کے حضور زاری کرتے ہو۔ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی بندگی انسان کی فطرت کے اندر ودیعت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا ہے تو اس کی خلقت کے ماوراء میں، یہ بھی آپ کو سمجھایا ہے
انسان کی خلقت کے ماوراء میں ایک سوجھ بوجھ ودیعت فرمائی ہے، فطرت میں، خلقت میں، جبلت میں، وہ پھر اس کا حصہ ہے۔ اس پر ہم نے کئی بار بحث کی ہے کہ انسان کی خلقت اور جبلت کے اندر توحید پرستی جو ہے وہ ودیعت کی ہوئی ہے۔ تو جبلت اور فطرت تمام انسانوں کے یکساں ہوتا ہے، صرف مسلمان اور صرف خدا پرست لوگوں کی طبیعت میں اور فطرت میں نہیں، سب کی فطرت میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور انسان کی فطرت میں یہ ودیعت فرمائی اللہ توحید پرستی کو، تو تمام انسانوں کی فطرت کے اندر یہ توحید پرستی کو ودیعت فرمائی ہے، سب کے۔ تو پھر سب خود توحید پرستی نہیں کرتے ہیں، کوئی بت پرستی کرتے ہیں، کوئی کیا پرستی کرتے ہیں، کوئی اوہام پرستی کرتے ہیں، اور کوئی اصلا خدا کا انکار کرتے ہیں، خدا ہے ہی نہیں، وجود کا، خدا کے وجود کا منکر ہو جاتے ہیں۔ اس کی فطرت کے اندر اگر خدا ہے تو پھر وہ منکر کیوں ہوتا ہے؟ اس کی فطرت کے اندر اگر خدا ہے تو پھر وہ دوسروں کی طرف کیوں توجہ کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کے؟ یہ صرف جو خدا ترسی ہے، خدا کی عبادت کرتے، ان کی فطرت، ان کے پاس فطرت ہے، صرف سب کے پاس فطرت نہیں ہے۔ جواب یہ ہے سب کے پاس فطرت ہے یکساں، لیکن اس فطرت کو اپنے تقاضے کے اوپر عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اس کا گلا دب جاتا ہے۔ مثال بھی دیتا رہتا ہوں آپ کو ہمیشہ کہ ایک شخص جو ہے وہ پہلے ایک آدمی کو مارتا ہے، کرائے کا بندہ کرائے پر لیتا ہے، آدمی کو مارنے کے لیے پہلی مرتبہ کسی کو مار کر کے آتا ہے، پوری رات نہیں سو سکتا، وہ تڑپتا رہتا ہے۔ دوسرے دن جاتا ہے، زیادہ پیسہ لے لو اور فلانی کو مارا، دوسرے دن دوسرے آدمی کو مار آتا ہے، پریشانی تھوڑی سی کم رہتی ہے، سو جاتا ہے۔ تیسرے دن مارتا ہے، چوتھے دن مارتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اب آدمی مارنا ایسا ہے جیسے مکھی مارنا ہوتا ہے، اصلاً اس کے فطرت پر اور اس کی ضمیر پر، اس کے ضمیر پر، اس کے وجدان پر کوئی منفی اثر نہیں ہوتا۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انسان کا ضمیر جب زندہ ہے یا فطرت جب زندہ ہے، اس کے اوپر کوئی پردہ نہیں پڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اپنے تقاضے پورے کرتا ہے اور اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے قتل کیا ہے، اپنی عدالت میں بلاتا ہے اور اس کو سزا سناتا ہے، اس کی وجہ سے وہ سو نہیں پاتا۔ بعد میں جب دوسرے تیسرے دن اس نے اس قتل کا سلسلہ جاری رکھا تو فطرت کا گلا دب جاتا ہے، گلا دب جاتا ہے، اور پھر اس کو عدالت میں نہیں بلایا جاتا اور اس کو سزا نہیں دی جاتی، اور وہ آرام سے قتل کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ اس وقت وہ کیا کرے گا؟ پکارنا شروع کر دیا۔ یہ پہلے کہاں گیا تھا؟ اس کی فطرت، اس کے اوپر وہ پیسے غالب آ گئے تھے، وہ خواہشات غالب آ گئے تھے۔ اب سزائے موت ہو گئی ہے، وہ پیسہ بھی نہیں ہے، وہ خواہشات بھی نہیں ہے، وہ دباؤ بھی نہیں ہے، وہ گلا جو دب گیا تھا جس ہاتھ میں، وہ ہاتھ بھی نہیں ہے، اس کی فطرت جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے اور پھر پکارتا ہے اسی ذات کو۔ ٹھیک ہے، دیکھو اس میں یہ ارشاد فرمایا ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، اسی کی طرف جاری اور گریہ کرتے ہو اور اسی سے مانگنا، نجات مانگنا شروع کرتے۔ پھر کیا ہوا؟ سزائے موت سنا دی گئی اس کو۔ بعد میں پھر سیاسی لوگ آ گئے، مفاد والے لوگ آ گئے، سفارش مفارش کیا اور اس کی سزائے موت کو کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ تبدیل کر دیا، تا حیات جیل میں رکھنے کی سزا۔ یہ بچ گیا۔ پھر اس کے بعد وہ صلح و صفائی ہو گئی لوگوں کے ساتھ، وہ باہر بھی آ گئے، ٹھیک ہے جی۔
باہر آ گیا، اور وہ دعائیں کرنے والا، گریہ وزاری کرنے والا اب دوبارہ دندناتے پھرتا ہے جی۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر شرک کرنے لگتا ہے، پھر وہ اپنے دیوتاؤں کو، پھر اپنے بتوں کو، خواہ وہ رسمی بت ہو یا ان کے اپنے خواہشات کا بت ہو، جو بھی ہے اللہ کے مقابلے میں جس کا یہ پوجا کرتے ہیں، اس کی طرف پھر دوبارہ لوٹ آتے ہیں، بھول جاتے ہیں اللہ نے چھڑایا تھا اس کو، اللہ کو پکارا تھا، بھول جاتے ہیں پھر۔ اذا فریق منکم، تم میں سے ایک گروہ، بربہم یشرکون، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم، اس طرح وہ ان نعمتوں کی ناشکری کرنا چاہتے ہیں۔ لیکفروا، یشرکون، کیوں شرک لاتے ہیں؟ تاکہ نافرمانی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ نے ان کو دی نعمتیں۔ فتمتعوا فسوف تعلمون، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کی دھمکی اور وہ آتے ہیں خبردار، فتمتعوا، آپ عیش و نوش کرو، ٹھیک ہے۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اور یہ لوگ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ان کے لیے حصے مقرر کرتے ہیں جنہیں یہ جانتے بوجھتے تک نہیں۔ اللہ کی قسم، اس افتراء کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ وہ نظر و نیاز جو ہے وہ کرتے تھے اپنے معبودوں کے لیے، اور اس کے لیے ان کے وہ ہے ایک دستور اور نظام ہوتا تھا، اور وہ ذبیحے بھی ذبح کرتے تھے اور مال دیتے تھے اپنے معبودوں کے لیے، نظر و نیاز۔ لما لا يعلمون، کس کے لیے نظر و نیاز کرتے تھے؟ ان چیزوں کے لیے جن کی حقیقت سے یہ لوگ آگاہی نہیں ہیں، ایک واہمے کے لیے۔ لا يعلمون، ان کو علم نہیں ہے، فرشتے ہیں یا جنات جن کو یہ لوگ معبود بناتے ہیں، وہ حقیقت میں معبود نہیں ہے، وہ اس نذرانے کے لیے اس کے عوض میں اس کو کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں دے سکتے، اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے، اور وہ اپنے معبودوں کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے، ایک واہمے کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، حقیقتاً کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہے قیامت کے دن، کہتے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ قیامت کے دن وہ گم، کہیں نظر نہیں آتے۔ کیوں نظر نہیں آتے؟ وہ تھے ہی نہیں، وہ ان کے معبود نہیں تھے، ان لوگوں نے سوچ رکھا تھا۔ وہ صرف ایک ان ہی الا اسماء، یہ صرف اسم ہے جو تم لوگوں نے رکھا ہے، مسمى نہیں ہے، اس میں بے مسمى ہے، عنوان بے معنون ہے، واہمہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کو نہیں پتہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ لوگ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ان لوگوں کے حصے مقرر کرتے ہیں جنہیں یہ جانتے بوجھتے تک نہیں ہے۔ اچھا جی، ہمارے یہاں بھی نظر و نیاز رائج ہے، ٹھیک ہے، بالمناسبہ ہم اس مسئلے کو بھی واضح کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نظر اور نیاز، ٹھیک ہے، نظر عبادت ہے، عبادات میں سے ایک عبادت نظر ہے، عبادت ہوتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی، لہٰذا نظر بھی ہوتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ نظر واجب فقہی اعتبار سے ایک ہمارے عرفی نظر ہے، وہ نہیں، فقہی اعتبار سے نظر واجب جو ہے وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہو، للہ علیہ، برائے خدا میں اپنے ذمہ لیتا ہوں کہ میں 1000 روپیہ دے دوں گا، ٹھیک ہے،
1000 روپیہ دوں گا کی نظر مانی ہے للہ، اللہ کے لیے۔ جی اچھا جی، اب مصرف جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ علمدار کے عزاداری کے لیے خرچ کروں گا۔ یہ نذر اللہ ہے، نذر عباس نہیں ہے، مصرف عباس، ٹھیک ہے جی، یا سید الشہداء مصرف نذر ہے۔ یا آپ کہتے ہیں للہ علیہ ان انفق 1000 روپیہ، 1000 روپیہ میں دیتا ہوں برائے خدا، کس کو دیتا ہوں؟ ایک طالب علم کو دیتا ہوں۔ یہ طالب علم کے لیے نذر نہیں ہے، نذر اللہ کے لیے، طالب علم مصرف ہے۔ اس نذر کا مصرف جو اس نے صیغہ نذر میں متعین کیا ہے، صیغہ نذر میں جب متعین کیا تو وہی پر خرچ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نذر واجب ہے، اور اگر مصرف نذر عزاداری ہے یا مسجد ہے یا طالب علم ہے یا غریب و یتیم ہے، اس نے تعین کیا ہے تو اسی میں خرچ کرنا ہوتا ہے، اور واجب ہے خرچ کرنا۔ اس یتیم کو، اس طالب علم کو اس عزاداری میں دینا واجب ہو جاتا ہے اگر اللہ کے لیے نذر کی۔ یہ نذر واجب ہے فقہی اعتبار سے۔ ہمارے عوام جو ہے وہ فقہی نذر نہیں کرتے، نیت کرتے ہیں وہ اللہ کا نام نہیں ہوتا، وہ براہ راست کہتے ہیں کہ میرا بچہ اگر ٹھیک ہو گیا تو میں فلاں طالب علم کو 1000 روپیہ دے دوں گا۔ یہ نذر نہیں ہے، اس نے اللہ کا نام نہیں لیا۔ اگر میری بیماری صحیح ہو گئی تو میں ایک مسجد بنا دوں گا، یہ نذر نہیں ہے۔ اس لیے اس نے اللہ کے لیے نہیں کہا، اللہ کے برائے خدا میرے ذمہ ہے کہ میں ایک مسجد بناؤں، میں اتنا روپیہ دے دوں مسجد، پھر تو وہ نذر ہے۔ وہ یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، نذر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ غلط ہے، یا غلط بھی نہیں ہے، صحیح ہے کہ اس نے نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ کار خیر کرنے کے عزاداری میں 1,00,000 روپیہ دے دوں گا، میرا بچہ اگر ٹھیک ہو گیا میں عزاداری میں 1,00,000 روپیہ دے دوں گا، یہ اللہ کا نام نہیں لیا۔ یہ ثواب وہی ہے، ثواب وہی ہے، درست بھی ہے، غلط نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ نذر شرعی نہیں ہے کہ اس پر واجب ہو جائے۔ فرض کر لے کہ وہ 1,000,000 روپیہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہے، ہم سے مسئلہ پوچھے کیجیے، نذر واجب نہیں ہے، اچھا کام تھا، اگر آپ کے پاس یہ پیسہ ہوتا تو آپ دینا چاہیے، چونکہ آپ نے عہد کیا ہے دینا چاہیے، لیکن نہیں ہے تو نذر واجب نہیں ہے۔ یہ نذر واجب وہ ہوتا ہے کہ للہ علیہ، برائے خدا میرے اوپر میں واجب گردانتا ہوں کہ 1,00,000 روپیہ میں عزاداری میں دے دوں، پھر تو واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کے نام لیے بغیر براہ راست کہہ دیا عزاداری میں دیتا ہوں، واجب نہیں ہوتا، ثواب کا کام ہے، نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے کار خیر کرنے کا، اس میں ثواب ہے، لیکن وہ نذر شرعی نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہو جائے، نہ اس میں اشکال ہے، ثواب وہی ہے، صرف واجب ہے یا واجب نہیں ہے کا مسئلہ ہے، فرق صرف یہی ہے۔ اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کے لیے نذر کی ہے تو پھر واجب ہے، اور اگر اللہ کا نام نہیں لیا ہے، براہ راست نیت کی ہے تو کار خیر ہے، ثواب ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ جو اللہ کے ساتھ تم لوگوں نے افترا کیا ہے، خدا خود قسم کھاتا ہے اپنی ذات کے ساتھ، تاللہ، قسم بخدا، قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ بھی بہت وہ ہے، افترا ہے، افترا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ کے نام ہوتا ہے۔ یہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے معبودوں کے لیے، ایک واہمے کے لیے تم لوگوں نے نذر مانی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے رکھی ہیں جس سے وہ پاک و منزہ ہے۔ یہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا اور اب بھی ہے، جو مشرک ہے دنیا میں فرشتوں کے بارے میں، کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔
اور وہ اپنی بیٹیوں کو سبحانہ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ اپنی خواہش کے مطابق لڑکے پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے لڑکیاں. اور لڑکیاں جب پیدا ہوتی، آخر میں بھی ایک آیت آتی ہے، تو اس کو وہ آر و ننگ سمجھتے تھے. یہ لڑکیاں جو ہے وہ محاذ میں لڑ سکتی ہیں، اور والدین کے اوپر ایک بوجھ ہے، اس لیے اس کو زندہ درگور کرتے تھے. الحق البنات بالبنات کہتے تھے، ان بچیوں کو اللہ کی بچیوں کے ساتھ ملا دو، یعنی فرشتوں کے پاس بھیجو اس بچی کو، یہاں نہ رکھو. یہ زندہ درگور کرتے الحق البنات بالبنات. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں. سبحانہ، اللہ پاک و پاکیزہ ہے اولاد ہونے سے، پھر بیٹی ہو یا بیٹا ہو. اللہ کی طرف اولاد کی نسبت دینا جو ہے وہ شان خداوندی میں انتہائی گستاخی ہے، انتہائی. تکاد السماوات یتفطرن، ہے نا، قرآن مجید میں آیت ہے کہ آسمان اس افتراء سے ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے. تکاد السماوات یتفطرن آیت ہے اس طرح کہ اس افتراء سے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. یہ شان الہی میں سب سے بڑی گستاخی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.